مفتی طارق مسعود نے ایک تو پہلے ہی آتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ وہ عورت محرم کے مہینے میں 14 اگست کو کیا لینے گئی تھی اقبال پارک میں، اسے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر مفتی طارق مسعود نے کہا کہ وہ پاکستان کی بدنامی کروا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی مرد اتنے بھی برے نہیں ہیں، ہم تو بڑے محفوظ ہیں، ہمارے ملک میں تو عورتیں بڑی محفوظ ہیں۔ پھر مفتی صاحب نے ایک ایگزامپل دے دی کہ ایک بچی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا کیونکہ اس کا اتنی بار ریپ ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب جن کا پاکستان میں ریپ ہوا ہے، کیا ان بیچاریوں کے ذہنی توازن ٹھیک ہیں؟ کیا وہ بڑی ہیلدی ہیں؟ کیا جس عورت کا ریپ ہوتا ہے کیا وہ مینٹلی ہیلدی رہ جاتی ہے؟ جس بچے کا ریپ ہوتا ہے کیا وہ مینٹلی ہیلدی رہ جاتا؟ کون رہتا ہے مینٹلی ہیلدی جس کا ریپ ہوا ہو؟ ریپ چاہے ویسٹ میں ہوا ہو چاہے پاکستان میں، مینٹلی ہیلدی کوئی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بھی نہیں رہتی مینٹلی ہیلدی، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ رہتی ہے۔ ادھر بڑی دفعہ ریپ کے قصے ہمارے پاس ڈسکس ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ ادھر 6 ماہ کی بچی کا بہنوئی نے ریپ کر دیا، اس بچی کا پورا انٹرنل سسٹم تباہ ہو گیا، بچی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ بچی کیا کر رہی تھی؟ وہ بچی کا ذہنی توازن ٹھیک ہے ہی نہیں تھا، اس کے بعد بچوں کا بھی نہیں ہوتا، بچے دونوں کا نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور بات یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بے حیائی کی وجہ سے ریپ ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں جب غزوہ تبوک ہوئی تھی اور جب یہودیوں کی لونڈیاں ان کے ہاتھ آ گئی، یا جب غزوہ بنو قریظہ ہوئی تھی، جب یہودیوں کی بیٹیاں لونڈیاں ان کے ہاتھ آ گئیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا پھر؟ کیا آپ نے ان کو سب نے راکھیاں باندھ دی تھی کہ تم آج سے ہماری بہنیں ہو؟ کیا رسول اللہ نے جو صفیہ تھی اس کو راکھی باندھ دی تھی؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے راکھی باندھی تھی اس کو، یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ تو میری بیٹی ہے؟ بتائیں کیا کیا تھا؟ کون سا صحابی ہے جس کے بارے میں آپ مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ وہ ریپسٹ نہیں تھا؟ علی بھی ریپسٹ تھا، عثمان بھی ریپسٹ تھا، ابو بکر بھی، عمر بھی ریپسٹ تھا، ٹھیک ہے، یہ سب ریپسٹ تھے، کیونکہ جنگ سے میدان سے جو لونڈیاں ملتی تھی ان کے ساتھ یہ سیکس کرتے تھے۔ تو کیا وہ بڑا کنسنٹ بڑی خوشی خوشی سے ہنس کے سیکس کر رہی ہوتی تھی؟ کیا ان کو بڑے orgasm ہو رہے ہوتے تھے اس سیکس میں جو آپ کے صحابی جو ہیں ریپ کے طور پہ کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ بتائیں تو صحیح۔ کیا رسول اللہ نے جتنی بھی عورتوں سے آج تک سیکس کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری بڑی خوش تھی؟ کیا صفیہ بڑی خوش تھی؟ ماریا قبطیہ بھی تو تحفے کے طور پہ ہی ملی تھی نا، مکوکس نے بھیجی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا وہ بھی بڑی خوش تھی؟ کیا اس نے چوز کیا تھا؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو عورتیں پکڑتے تھے آپ جنگ کے میدان سے، وہ کیا آپ کو آ کے بغیر برقعوں کے ننگا ہو کے دکھا رہی ہوتی تھی، یا آپ انہیں ننگا کر رہے ہوتے تھے؟ یا وہ آپ کو ناچ ناچ کے دکھا رہی ہوتی تھی کہ آؤ ہم سے سیکس کرو؟ وہ آپ کو کر رہی ہوتی تھی انٹائس سیکشول انڈیسنسی میں، یا پھر آپ ان سے وہ کام کروا رہے ہوتے تھے جو وہ کرنا نہیں چاہتی؟ یار مسلمانوں کو تو شرم آنی چاہیے حیا کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ اتنا بے حیا مذہب ہے کہ اس میں کسی عورت کی، کسی انسان کی کوئی عزت آج تک انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے عورتوں کو ایز اے ایک شعر اس پہ کہے ہوئے ہیں شاعروں نے کہ جنت سے حور اور مال غنیمت سے لونڈی نکال دیں تو جہاد میں کوئی کشش ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سا اور مذہب ہے جو یہی کر رہا ہے؟ کسی اور مذہب نے کہا ہے یہ؟ مطلب جنت میں عورت کا لالچ جو شخص دے وہ کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں تو ایک آدمی اگر کسی کو عورت کا لالچ دے کسی بھی کام کے لیے، اس کے لیے میرے ذہن میں دلال کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں آتا، دلال یا پمپ ہیں۔ تو جب اللہ یہ کام کرے تو ہم اس کو کیا کہیں پھر؟ کیا آپ کا اللہ جو ہے وہ دلال نہیں ہے؟ اگر جنگ کے میدان میں آپ نے مردوں سے لڑے
اور آپ نے عورتوں کو لونڈیاں بنا کے ان کے ریپ شروع کر دیے، تو کیا ہم آپ کو کیا کہیں؟ ہم آپ کو بڑے غیرت مند کہیں، عورتوں کی عزت کرنے والے کہیں، کیا کہیں؟ میرے خیال میں یہ جو پاکستانی مرد آپ دیکھ رہے ہیں، جس نے رکشے میں حرکت کی یا جنہوں نے اس عورت کے ساتھ یہ سارا 2.5 گھنٹے کیا، میں کہتا ہوں وہ سارے پھر بھی ان صحابیوں سے بہتر ہیں جو کہ ایک دن میں مردوں کو قتل کرتے تھے اور رات کو ان کی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں، پوتیوں، پڑپوتیوں کے ساتھ ریپ کرتے تھے۔ یہ پھر بھی ان سے بہتر ہے، حالانکہ یہ بھی سب سے گھٹیا اور ذلیل ترین انسان ہیں، وہ 400 مرد جنہوں نے یہ کام کیا، مگر یہ ان سے پھر بھی بہتر ہیں۔ جب خیبر کا دروازہ توڑ لیا تو اس کا انعام کیا ملا؟ اسی رات ایک بالکل کم سن لونڈی سے کا ریپ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور جب رسول اللہ کو کہا گیا کہ جی علی تو جو ہے وہ ابھی غسل کر کے فارغ ہوئے تھے لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے میں، تو رسول اللہ نے کہا اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس نے تو مجھے خیبر فتح کر کے دیا۔ تو بتائیں کہ یہ انسانیت ہے؟ تو میں یہ جتنی بات ابھی میں نے کی ہے، یہ مفتی طارق مسعود سے پوچھیں، اس کو ای میل کریں، اس کے چینل کا کوئی ای میل ہوگا، اس کو میسج کریں کہ مفتی صاحب یہ غالب نے یہ باتیں کی ہیں، ذرا ان کی وضاحت بھی کر دیں، کیونکہ مسلمان ان سے بھٹک رہے ہیں ان باتوں سے، اور انہیں کہیں کہ یہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ جتنے ریپ کے قصے لکھے ہیں، آپ ان کو ریپ کبھی کہیں گے؟ آپ بتائیں گے کہ یہودیوں کی بیٹیوں کے یا کافروں کی بیٹیوں کے جب رات کو ریپ ہوتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے کراتی تھی، یا ان کو آپشن ان کے پاس ہوتا تھا کہ وہ بھی برقعے کا آپشن پہن لیں، برقع پہن لیں؟ کیا ان کے پاس آپشن کیا ہوتا تھا؟ کیا آپشن ہوتا تھا ان کے پاس؟ کیا یہ آپشن تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی گندی نظروں سے اور ان کی گندی حرکتوں سے اور ان کے ریپ سے بچا سکے؟ کیا یہ پاسبل تھا؟ کسی بھی طور پاسبل تھا کیا یہ مفتی صاحب کو ای میل کریں، مفتی صاحب کا ای میل نکال لیں، ادھر کوئی چیٹ میں ڈال دیں ان کے چینل کا ای میل، اور مفتی صاحب کو کہیں کہ جی آپ عائشہ اکرم والا مسئلہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ خیبر کے موقع پہ، بنو قریظہ کے موقع پہ، اور جتنے بھی غزوات اور مروات اس کے علاوہ ہوئی ہیں، ان مواقع کے اوپر جو صحابی عورتوں کو لونڈی کے طور پہ ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے، آپ اس کو ریپ نہیں کہیں گے یا کہیں گے؟ اور اگر آپ اسے ریپ نہیں کہتے تو پھر ہمیں یہ بتا دیں کہ ریپ کی ڈیفینیشن، اسلامی ڈیفینیشن ہے کیا؟ اور اگر آپ کی اسلامی ڈیفینیشن میں وہ ریپ نہیں آتا جو کہ جہاد کا بائی پروڈکٹ ہے، تو انسانیت کی ڈیفینیشن میں وہ پھر بھی ریپ ہی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ مفتی طارق مسعود کو بھیجیں، اس کو ای میلیں کریں، اس کو بھیجیں، اس کو میسیجز کریں، اس کے ویڈیوز کے کومنٹس میں پوچھیں کہ ہاں جی آپ یہ باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ اور یہ ایک ویڈیو مفتی طارق مسعود کی کسی نے مجھے بھیجی تھی، تو اس سے ضرور پوچھیں مفتی طارق مسعود سے کہ مولانا صاحب یہ منار پاکستان انسیڈنٹ، مفتی طارق مسعود سپیچز، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ شیئر سکرین کر کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ کون سی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور جائیں اور یہ مفتی صاحب سے پوچھیں ذرا کہ ہاں جی مفتی صاحب یہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کا سر پیر ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویڈیو آپ ضرور جا کے یہ ویڈیو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور مفتی صاحب سے پوچھیں ذرا کہ مفتی صاحب غیرت کیا ہے اور بغیرتی کیا ہے، ان دونوں چیزوں کی ڈیفینیشن ہمیں بتا دیں، اور ہمیں یہ بتا دیں کہ اسلامی تاریخ میں جس کو آپ غیرت کہتے ہیں وہ تو اصل میں انسانیت کے معیار کے مطابق بغیرتی اور ضلالت ہے، تو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، شاید ہم بھٹک گئے ہیں، آپ ہمیں کریکٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟